السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سرخیاں۔ ایس سی ایس ٹی سب پلان کے لیے منعقد ہونے والے خصوصی اسمبلی اجلاس کی مدت میں 1 دن کی توسیع۔ 10 دسمبر سے سرمائی سیشن، بی اے سی اجلاس میں فیصلہ۔ پچھڑے طبقات اور اقلیتوں کو مسائل کی یکسوئی کے لیے متحدہ جدوجہد کی ضرورت۔ وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن قائد کی سنجیدگی پر اکبر اویسی کا سوالیہ نشان۔ دھرمنا پرساد کے خلاف تحقیقات پر روک لگانے سے متعلق کابینہ کے فیصلے پر تلگو دیشم کو سخت اعتراض، گورنر سے نمائندگی۔ امرتسر اور حیدرآباد کو جندال گروپ سے خطرے کی تردید، شہر میں چوکسی معمول کے مطابق، پولیس کمشنر کی وضاحت۔ اور بارکس میں ایک نوجوان پر تلوار سے جان لیوا حملہ، دفعہ 307 کے تحت مقدمہ درج، حملہ آوروں کی تلاش جاری۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ایس سی ایس ٹی سب پلان کو قانونی شکل دینے کے لیے طلب کردہ اسمبلی کا خصوصی اجلاس 2 دن کے بجائے 3 دن کا ہوگا۔ اسمبلی کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی بی اے سی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ بی اے سی نے یہ بھی اعلان کیا کہ اسمبلی کا سرمائی سیشن 10 دسمبر کو شروع ہوگا اور 21 دسمبر تک چلے گا۔ اسمبلی کے اسپیکر این منوہر کی قیادت میں منعقدہ اجلاس کے دوران فیصلہ کیا گیا کہ اجلاس اتوار کے دن بھی چلایا جائے تاکہ بل کے مسودے کا جائزہ لینے کے لیے وقت دینے کے اپوزیشن کے مطالبے کی تکمیل ہو سکے۔ اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر بھٹی وکرمارکا، وزیر امور مقننہ سری دھر بابو، وزیر فینانس آنم رام نارائن ریڈی، تلگو دیشم سے ایم نرسملو، مدو کرشنما نائیڈو، اشوک گجپتی راجو، وائی ایس آر کانگریس سے وجے لکشمی شوبھا ناگی ریڈی، بائیں بازو جماعتوں سے جے رنگا ریڈی یادگیری ریڈی، ٹی آر ایس کے ای راجندر، ایم آئی ایم کے اکبر الدین اویسی، لوک ستا کے جے پرکاش نارائن اور بی جے پی کے لکشمی نارائن نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیف وپ جی وینکٹ رمنا نے بتایا کہ اپوزیشن کے مطالبے پر ایس سی ایس ٹی سب پلان کے لیے خصوصی سیشن کو 3 دن کا کر دیا گیا ہے، جبکہ دیگر اہم موضوعات پر مباحث کے لیے سرمائی سیشن 10 دسمبر سے منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی غیر موجودگی سے ایس سی ایس ٹی طبقے پر سنجیدگی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل اہمیت خصوصی سیشن کی ہے، جو کہ ایک تاریخی اقدام ہے۔ جو ایم ایم کی ایگزام ہے، دوسرا پارٹی کا ایگزام ہے، مگر جو ایس سی ایس ٹیز کے جو پیسہ خرچ کرنے کا ہے، جو امپلیمنٹ کرنے کا ایجنسی سے کوئی ڈپارٹمنٹ سے تھوڑا بہت اس میں مس یوز ہو رہا، ڈائیورٹ ہو رہا بول کے ایک کمپلینٹس بہت دن سے آ رہی ہے۔ اس کو پہلے آگے دنوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہونا بول کے ایک بل لا کے اس کا پیسہ اس کے لیے اس کا ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا اوپر نہیں ہے، پورا جب بھی پرانا سرکار کا بھی اوپر بھی ایگزام ہے، اس کے واسطے یہ اسپیشل سیکشن بلا جایا ہے۔ یہ پورا جو ہے اس کا ویلفیئر کے لیے لے رہا ہے، مگر اس کا سی ایم نہیں آئے تو اس کو انٹرسٹ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سی ایم نے آج اننت پور ڈسٹرکٹ کا دورہ میں ہے، اس کے واسطے نہیں آ سکا، مگر نہیں آئے سو بھی سینئر۔ تلگو دیشم ایس سی ایس ٹی بل میں دلتوں کے ساتھ مکمل انصاف نہ ہونے پر ترمیم کے لیے آگے آئے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دیشم قائدین ایم نرسملو اور جی مدو کرشنما نائیڈو نے یہ بات کہی۔ نرسملو نے کہا کہ درجہ فہرست طبقات کی زمرہ بندی کے لیے حکومت کو آگے آنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام 59 طبقات کے ساتھ انصاف کیا جانا چاہیے۔ مدو کرشنما نائیڈو نے کہا کہ کانگریس جمہوری اور دستوری اداروں کو نظر انداز کر رہی ہے، اس لیے اسمبلی کی کارروائی سے بھاگ رہی ہے۔ تلگو دیشم لیڈر نے کہا کہ صرف بل کی منظوری اور ضابطے کی کارروائی مکمل کر لینے کے لیے ہی اجلاس طلب کیا جا رہا ہے۔
مدو کشما نائیڈو نے کہا کہ 9 سال کے بعد اب کانگریس کو SC/ST نظر آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ SC/ST کے فنڈز کانگریس کے اقتدار میں بڑے پیمانے پر منتقل کیے گئے تھے. تلگو دیشم کے ایک اور لیڈر ڈی اوما نے اس موقع پر کہا کہ جگن موہن ریڈی نے غیر قانونی طریقے سے جو رقم ہڑپ کی ہے اسے برآمد کرنے کے لیے جگن کے مکانات کو منہدم کر دیا جانا چاہیے. امکان ہے کہ اپوزیشن قائدین چندرا بابو نائیڈو SC/ST سب پلان کے لیے طلب کردہ خصوصی اجلاس میں بھی شرکت نہیں کریں گے. قائد مجلس لیجسلیچر پارٹی اکبر الدین اویسی نے زور دیا ہے کہ پچھڑے طبقات اور اقلیتوں کو اپنے مسائل کی یکسوئی اور حقوق کے حصول کے لیے متحدہ جدوجہد کرنی چاہیے. دلتوں کو آندھرا پردیش میں امبیڈکر، کانشی رام اور مایاوتی جیسے قائدین کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ 9 سال کے دوران SC/ST فنڈز منتقل کرتے ہوئے آج حکومت خود کو SC/ST کا چیمپئن ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. Today in the BSc, as you all know that this winter session has been called for and the schedule of that also has been discussed. The first and foremost demand and raised by MIM party, and probably it was only MIM party who raised this issue in the BAC, is that before the introduction of the bill on SC/ST sub-plan, what is important is that the people should know as to what are the recommendation of the cabinet subcommittee. Because it was a very extensive work which has been done, and a very historical work which has been done by the cabinet subcommittee by touring around the entire state and taking the views of all small and big organizations who are protecting the interest of SCs and STs. So we have a doubt that there might be many recommendations which has been left out in the bill. So that is why we demanded that before the introduction of the bill, the report of the cabinet subcommittee should be made public, or the cabinet subcommittee report should be tabled with the bill in this house, because that is very important. And the second thing what we wanted and we demanded in the BAC is that we wanted the session to go on as a regular session, because it has been a practice all these years that whenever a bill is introduced, the bill gets introduced only in the afternoon or evening sessions. So this bill also can be introduced in the evening, and we can have a discussion on this SC/ST sub-plan in the evening, not for one day, but we can have it for 4 to 5 evenings. There is no problem in that. And at the same time, we wanted the session to continue in the morning, starting with any party wants to give an adjournment motion, they can give an adjournment motion, then a question hour, and after that a 0 hour, and then we having 304 or 144 a special attention, anything as such, and business can go on. And in the evening we can have a discussion on SC and ST sub-plan. The government first didn't agree for that, and lastly when I was getting up and again I asked, okay, what has the government decided? Are you going to table the report of the subcommittee? Then the Legislative Affairs Minister said that, okay, we are going to ask the Speaker, and if Speaker permits, then we'll table the report. What, according to my knowledge, many recommendations and many reports of subcommittee has earlier been made public or also been tabled in this house. So I do not understand why is the government hesitating. They, after doing injustice to the SC/STs for 9 long years and diverting their funds to other heads of department, also to the CM Relief Fund, Arogyashri and roads and other things, now they want to project themselves as being the champions and saviors of SCs and STs, which everybody knows. The grave injustice which has been caused to SCs and STs all these years has been done by the Congress regime. And now by conveying a special session, they just want to project themselves as champions when we know that they are not. If they are really sincere,
Why are they hesitating for tabling the report of the cabinet subcommittee? SC/ST सब प्लान पर रियासती असम्बली के खुसूसी इजलास के सिलसिले में जुमेरात को YSR कांग्रेस से मुखन्ना पार्टी का इजलास एजाजी सदर विजय लक्ष्मी की क़ियादत में मुनक़िद हुआ। इजलास में SC/ST सब प्लान पर पार्टी की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली शोभा नागिरेड्डी ने बताया कि BAC इजलास में YSR कांग्रेस की एजाजी सदर विजय लक्ष्मी ने 2 रोज़ा इजलास को नाकाफ़ी बताते हुए इसमें मज़ीद 2 दिन तोसी का मुतालबा किया था। शोभा नागिरेड्डी ने कहा कि सब कमेटी ने सब प्लान से मुताल्लिक़ जो सिफारिशात पेश की थी उसे मंजर आम पर लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इजलास में SC/ST सब प्लान के अलावा SC/ST के दीगर मसाइल पर भी मुबाहिस किए जाने चाहिए। మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి బిల్లు ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పి ప్రభుత్వము 2 రోజులు ప్రత్యేకమైనటువంటి సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసిన సందర్భంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రేజిస్ట్రేటివ్ పార్టీ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। దానికంటే ముందుగా బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీకి కూడా ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున వైఎస్ విజయమ్మ గారు మరి వెళ్ళడం జరిగింది। స్పష్టంగా ప్రభుత్వాన్ని కానీ స్పీకర్ గారిని కానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున విజయమ్మ గారు కోరడం కేవలం 2 రోజులు సమావేశాలు SC/ST సబ్ ప్లాన్ గురించి పూర్తిగా చర్చ జరగాలంటే 2 రోజుల సమావేశం సరిపోదు కాబట్టి మరి ఇంకా 2 రోజులు పొడిగించాలని అదేవిధంగా ఏదైతే క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీకి ఆ వర్గాల నుంచి ఏ రికమెండేషన్స్ వచ్చాయి। तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि रियासती हुकूमत की लापरवाहियों की वजह से ही रियासत में सियासी गैर यकीनी पाई जाती है। ज़िले निज़ामाबाद में अपनी पदयात्रा के दूसरे दिन आवाम से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मसले तेलंगाना की यकसुई में ताख़ीर के लिए मरकज़ी हुकूमत ज़िम्मेदार है। अपनी पदयात्रा के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने तलबा से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। सदर तेलुगुदेशम का मकामी अवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। तेलुगुदेशम कायदीन के एक वफ़द ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए रियासती वज़ीर धर्मना प्रसाद राव के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात पर रोक लगाने के काबीना के फ़ैसले को मुस्तरद करने के लिए नुमाइंदगी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर अशोक गजपति राजू ने कहा कि बदनवानी के मामले में मुलजिम नंबर 5 करार दिए गए रियासती वज़ीर धर्मना प्रसाद के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात से इनकार ये साबित करता है कि हुकूमत बदनवानियों की पुष्टपनाही कर रही है। ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने तेलुगुदेशम कायदीन मुद्दु कृष्णमा नायडू और रेवंत रेड्डी की जानिब से उन पर लगाए गए इल्ज़ामात पर नाराज़गी का इजहार किया। रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन में करोड़ों रुपए के स्कैम के बाद कर्जाजात स्कीम का एक और स्कैम सामने आया है। कर्ज स्कैम के मुतासरीन ने बताया कि कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और कैनारा बैंक पत्थरगट्टी के ओहदेदारों के साजबाज से 1 करोड़ 20 लाख रुपए का गबन किया गया है। मुतासरीन मोहम्मद बासित, अहमद बिन अली, फयाजुद्दीन, हमीदुल्लाह खान, इलियास, ग़ियास और हाजी ने बताया कि दरमियानी अफराद अब्दुल रहमत, रफ़ीक कादरी और रियाज कादरी ने अक़लियती कॉरपोरेशन से कर्ज दिलाने का झांसा देकर 52 दरख्वास्त गुजारों से फ़ीकस 5,000 रुपये वसूल किए थे। मुतासरीन ने बताया कि बैंक अहदेदारों के साथ मालियाती कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मुबैना साजबाज के ज़रिए ये रकम हज़म कर ली गई, जबकि दरख्वास्त गुजारों को रास्त कर्ज हासिल नहीं हुआ। मुतासरीन ने बताया कि अब उन्हें मंडल ऑफिस से कर्ज लौटाने के लिए हरासा किया जा रहा है। मुतासरीन ने इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला सबिता रेड्डी, वज़ीर अक़लियती बहबूद अहमदुल्ला, चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के आला अहदेदारों को दरख्वास्तें रवाना की हैं, ताहम उनकी दरख्वास्तों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुतासरीन ने अरबाब मजाज से इस सिलसिले में फौरी तवज्जो देने की अपील की है।